ناظرین، دوسری شادی کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کروں گا. ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ مجھے جو ہے وہ لگ رہے ہیں کہ اس پہ ذرا آج آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل بات یہ ہے کہ جو دوسری شادی ہے اس کو ہم نے کئی اسپیکٹ سے دیکھنا ہے، نہ صرف ایک مذہبی یا دینی اسکالر ہونے کے ناطے، بلکہ ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی دیکھنی ہے، اس کی سائیکولوجیکل وجوہات دیکھنی ہے، فزیولوجیکل دیکھنی ہے. یہ سارے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے جوڑا بنایا، تو اس کے لیے جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ان تقاضوں کو ایک مرد یا عورت بیان نہیں کر سکتے، بلکہ جن کو دونوں نے خالق اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ شادی کا حکم دیا قرآن مجید میں، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کیا ہے مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4. بے شک تو ہم تو ایک کے اوپر ہی جو ہے نا وحدہ لا شریک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ، ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے جو کہ بہت ہی، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم ایک ہندو معاشرے سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ابھی بھی کلچر، کئی رسومات ہماری شادی بیاہ کی، ہمارے عام جو ہے کلچر ان سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور وہی روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ دوسری شادی کو کفر سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایسے ہی ہے. اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات نازل کیے اور ہمیں یہ جو پابندی تھی اس کو ختم کیا، تو اس کو ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاں عورتیں یہ بات کرتی ہیں کہ جی 2 اور 3 اور 4 کی اجازت دی ہے، نہ صرف بھائی ان کو محدود کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ عرب کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں 50 100 شادی کا رواج آپ کو ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تحدید کی ہے، نہ کہ آپ کو بڑھایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے گھٹایا ہے. اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 50 کریں، آپ 100 کریں. اللہ تعالیٰ نے تو کم کر دیا، 4 کی تعداد محدود کر دی، لیکن ہماری عورتوں نے، ہماری بیگمات نے وہ تعداد اور نیچے لے کے 1 تک محدود کر دی. مطلب یہ تو بات جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو 4 کی اجازت دی ہے اور 7 عورتوں کو کہہ دیا کہ انہوں دوجی کرن نہیں دینی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اس میں جو اعتدال کی بات کی جائے، یہ نہیں کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ عدل قائم کرنا ہے. اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو وہ جو ڈرپوک لوگ ہیں اور برے صغیر کے، جو آپ کو پتہ ہے خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت خفتم کی بات کی ہے، یہ ہم سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے، خصوصاً برے صغیر میں، کہ اگر آپ دوسری شادی کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد آپ کا. اچھا، عدل کو مس انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا، مس انٹرپریٹ کیا تھا نا عدل کو. مطلب عدل کیا؟ عدل مطلب اتنی، اگر آپ نے ایک شادی کی ہوئی ہے اور اگر آپ دوسری شادی کر لیں، اور اگر آپ نے یہ بات کر دی ہے پہلے اپنی بیگم سے کہ یار میں جو ہے آپ کو جو ہے مہینے کے اندر 10 دن دے سکتا ہوں یا 12 دن دے سکتا ہوں یا 5 دن دے سکتا ہوں اور اتنا خرچہ دے سکتا ہوں، میری ایک شادی پہلے بھی موجود ہے، میرے اس سے بچے ہیں، تو اگر آپ نے پہلے بات کر دی ہے تو پھر تو عدل ہو گیا نا. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور میں ایک اور آپ کو لاجیکل بات بتاؤں. دیکھیے اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے، یعنی 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے، اور اس کا 55% عورتوں پہ منحصر ہے، 60%، اور نہیں 55 سے 56% ہے اوورال پوری دنیا کے اندر، اور 44 سے 45% مرد ہیں. اب آپ دیکھیے اگر اس کی آبادی دیکھتے تو یہ 80 کروڑ عورتیں بنتی ہیں. اگر آپ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ عورتیں کہاں جائیں گے؟ اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فحاشی اور عریانی اور بدکاری کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نعمت بنایا. اور جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے، یہ جو جس طرح معاشرہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے تو عورتوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. تو اگر آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے اندر جو سینسز ہے ہمارا، وہ اس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. بے شک. اور دیکھیں نا کہ 20% بھی اگر مرد رہ جاتے ہیں قرب قیامت اور 80% عورتیں رہ جاتی ہیں، تو تب بھی 4 کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. کیا بات. علامہ صاحب